بھائی سود اور کاروبار میں فرق کیا ہے؟ ایک ہی تو چیز ہے. آپ مال دے کر پیسے لیتے ہو, ہم پیسے دے کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں. اور کیا فرق ہے؟ ڈیل ہی کرتے ہیں نا, لڑائی جھگڑا تو نہیں کرتے, مل جل کے بات کرتے ہیں. بھائی میں اتنے پیسے دوں گا, آپ مجھے کتنا مہینے کا نفع دیں گے, ایک ڈیل ہوتی ہے, ایک پیپر. فرق کیا ہے؟ یہ ایک ڈاؤٹ کریٹ کیا جاتا ہے, اور یہ شروع سے کریٹ کیا جا رہا ہے. ایک پہلی بات تو یاد رکھیں کہ مسلمان کے لیے تو یہی فرق کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے, سود کو حرام کیا ہے. ہمیں لاجک ڈھونڈنے کی ویسے ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ کا حکم آ گیا ہے تو بس لبیک, سود حرام تجارت حلال. جب شریعت نے کہا, قرآن نے کہہ دیا, تو ہم کون ہوتے ہیں اس میں فرق ڈھونڈنے والے کہ یار فرق کیا ہے, فرق بتاؤ. چلو پھر بھی سبحان اللہ, علماء نے ایمان والوں کی تسلی اور دعوت فکر دینے کے لیے تجارت اور سود کے فرق کو بھی ڈفرینشیٹ بھی بیان کر دیا. اب ذرا غور سے سنیے گا. نمبر 1 فرق کیا, واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ٹریڈنگ اینڈ انٹرسٹ بیسڈ ٹریڈنگ. سود کرنے کا کام کرنا یا جو نارمل کاروبار ہے, اس میں فرق کیا ہے؟ تجارت میں نفع اور نقصان دونوں ہو سکتے ہیں, جبکہ سود لینے والے کو صرف فائدہ ہی ہوتا ہے, نقصان نہیں ہوتا. جبھی تو سود پہ پیسے دیتا ہے, بھائی میں تو مہینے کے اتنے لوں گا, تیرا بیڑا غرق ہو جائے جو بھی ہو جائے, میرا ٹائم پہ پیسہ چاہیے. پہلا فرق یہ آ گیا. دوسرا فرق, کاروبار میں لگا ہوا سرمایہ ڈوب بھی سکتا ہے, جبکہ سودی معاملے میں اصل سرمایہ محفوظ رہتا ہے. بندہ کہتا ہے بھائی آپ کے پیسے ڈوب جائیں, جل جائیں, یہ آپ کا پرابلم ہے, مجھے میرے پیسے بھی واپس چاہیے اور مجھے میرا نفع بھی چاہیے. لیکن اگر آپ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہیں, اللہ نہ کرے آگ لگ گئی, کوئی نقصان ہو گیا, تو دونوں کا جائے گا نا. کاروبار میں سرمایہ ڈوبنے کا اندیشہ ہے, سود میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, فرق ہو گیا دونوں میں. تیسرا, تجارت میں نفع کی مقدار معین نہیں ہوتی, کنفرم نہیں ہوتی. مل کے کاروبار کریں گے, کبھی لاکھ روپے کمائیں گے, کبھی 5,000 کمائیں گے, مندہ آ گیا تو نہیں کمائیں گے, تیزی آئے گی تو زیادہ کمائیں گے. کاروبار تو اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے نا. مگر سود میں رقم طے شدہ ہوتی ہے, کم زیادہ نہیں, اتنے پیسوں پہ اتنے پیسے % سود لوں گا, چاہے وہ بینک ہے چاہے بندہ ہے. فرق ہو گیا تجارت اور سود میں. حرام تو ہے, آج فرق بھی سمجھ لو. لوگ کہتے ہیں کوئی فرق ہی نہیں ہے, بہت فرق ہے. آگے چلیں. پھر فرمایا کاروبار میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نہ منافع ہو نہ نقصان ہو, کیوں کبھی کبھی مارکیٹ ہی بند ہو گئی, کوئی مسئلہ آیا, آپ نے کہا یار کچھ بھی اس مہینے نہیں کمایا, چلو کوئی بات نہیں. لیکن سودی قرض دینے والے کا منافع یقینی ہے, حالانکہ جس پہ پیسے لگائیں اس کا بے شک نقصان ہو گیا ہو. اسے ہر حال میں پہلے سود کی رقم نکالنی ہے. کاروبار میں فائدہ ہوگا تو فائدے سے رقم نکلے گی نا, لیکن سود والے کا نقصان بھی ہو جائے تو وہ جیب سے رقم نکال کر دے گا. کاروبار میں فائدہ نہیں ہوا ہے مگر رقم دے گا, اور ایسے بندے سے رقم لے رہے ہو جو پہلے ہی قرضے میں ہے. آپ سے قرضہ ہی لیا ہے نا, وہ پہلے ہی مقروض ہے, کاروبار بھی نہیں ہوا, لاس ہو گیا, مگر وہ اپنی کہتے ہیں نا قرضے میں سے اور پیسے نکال کر آپ کو سود دے رہا ہے. تو یہ کس قدر اس پر سختی, کس قدر برڈن والی بات ہے, اور یہی وہ حرام ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک اور علماء نے بڑی پیاری 2 باتیں بتائیں. جب بندہ سود پہ کام کرتا ہے نا, وہ سست ہو جاتا ہے, وہ کاہل ہو جاتا ہے, وہ کاروبار کرنے کی جو چستی ہے, جو ایفرٹس ہے, ختم. اب میرے کو پیسے لگا دیے, پیسے مل جاتے ہیں, کیا ضرورت ہے کام کرنے کی. اس کا جو مائنڈ ہے وہ لاک ہو جاتا ہے, کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. وہ کبھی بھی نیا کام, وہ جب بھی نیا کام کرنے کا سوچے گا اس کو ڈر لگے گا, یار پیسے کہیں لگاؤں گا تو کوئی کھا جائے گا, نقصان ہو جائے گا. سود پہ اچھا ہے نا, پیسے لگاؤ گھر بیٹھے مل جائیں گے. تو ایک تو معاشی ایکٹیویٹی ختم ہو جائے گی. یعنی شریعت کے اصول کا فائدہ دیکھیں کہ اگر کسی امیر کی جیب سے نکل کر کاروبار شروع ہوگا, مثال کے طور پہ وہ فیکٹری لگائے گا, تو سینکڑوں لوگوں کو جاب ملے گی. ٹھیک ہے نا. اور جناب اس کے بعد کام آگے بڑھے گا تو مزدور اس فیکٹری میں سامان لینے آئیں گے, را مٹیریل نکلے گا تو کٹ پیس والوں کا جو بھی کام ہے اس کا فائدہ ہوگا. اب آپ غور کرتے جائیں کہ پیسہ مارکیٹ میں آ کر کاروبار میں لگے گا, تو یہ سوسائٹی کے لیے بھی کتنا ضروری ہے, ہمارے معاشرے کے لیے کتنا ضروری ہے کہ امیر پیسے تو کاروبار سے بھی کمائے گا, لیکن اس کے ساتھ سینکڑوں ہزاروں لوگ بھی کمائیں گے, کئی گھروں کا چولہا جلے گا. لیکن اس کا اگر سود کھانے کا ذہن ہے, وہ کروڑوں روپے کی فیکٹری لگانے کی بجائے وہ کروڑوں روپے حرام طریقے سے سود پہ رکھ دے گا. اب اس کو ہر مہینے پروفٹ تو مل گیا, مگر وہ جو ہزاروں لوگوں کا چولہا جلنا تھا, وہ ہزاروں لوگوں کو روزگار ملنا تھا, وہ ختم ہو گیا. تو کیا خوبصورت اصول ہے شریعت کا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے
تجارت کو حلال قرار دیا, سود کو حرام قرار دیا, تاکہ معاشرے میں پیسہ روٹیٹ ہو, لوگ ایفرٹ کریں, لوگ کاروبار کریں. تو ایک بڑا فالٹ سوسائٹی میں یہ کریٹ ہو جاتا ہے کہ جب لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ جناب سود پہ پیسے کھانے ہیں, اسی لیے اس کو حرام, جہنم میں لے جانے والا کام قرار دیا گیا. ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے. اچھا, ایک اور بڑی پیاری حکمت علماء نے بیان کی کہ جب بندہ سود کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے نا, وہ بے رحم ہو جاتا ہے. ہاں, اس کے اندر سختی, دل سخت ہو جاتا ہے. تو اس کو اپنے پیسوں کی فکر ہے, سامنے والا ریکویسٹ بھی کر رہا ہوتا ہے کہ یار میرا اس بار دھندا نہیں ہوا, میرا کاروبار نہیں ہوا, میرا پیسے نہیں ہیں. بھائی جان مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, مجھے میرا اماؤنٹ چاہیے, مجھے میرا نفع چاہیے. بے رحم. اچھا, پھر جب سود کا کام کرے گا اتنا سخت دل ہو جائے گا کہ وہ کبھی قرضہ نہیں دے گا. ہیں, اب جب آپ کو پیسوں پہ پیسے ہی مل رہے ہیں, اب کوئی آ کے مثال کے طور پہ غریب رشتہ دار کہتا ہے بچی کی شادی ہے 2 لاکھ روپے دو, اس کا تو دماغ چلنا شروع ہو جائے گا, 2 لاکھ پہ تو مہینے کے اتنے بچتے ہیں, اس کو دوں گا تو مجھے نہیں بچیں گے, یا تو پھر اس کو بھی کہے گا 2 لاکھ دوں گا تم مجھے کتنا دو گے. اللہ کے بندے, پھر قرض کدھر گیا, مدد کدھر گئی, رحم دلی کدھر گئی. اس کا ایک خطرناک جو کانسیکوینسز ہے کہ سود کا کام کرنے والا بے رحم ہو جاتا ہے, وہ ہر قرضے میں بھی نفع مانگ رہا ہوتا ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے قرضے کا ثواب کتنا ہے. چلے آج یہ بھی سن لیں. معراج کی شب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کو تشریف لے گئے تو آپ نے جنت کے ایک دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرضے کا ثواب 18 گنا ہے. تو آپ نے جبریل امین سے پوچھا, اے جبریل ایسا کیوں؟ تو انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صدقہ تو ہر کوئی مانگ لیتا ہے. دیکھا نا آج کل بھی کوئی غریب کھڑا ہو جاتا ہے, پتہ نہیں غریب ہے کہ نہیں ہے, وہ مانگ رہا ہوتا ہے. فرمایا قرضہ وہی مانگتا ہے جو ضرورت مند ہوتا ہے, جس کو لوٹانا ہوتا ہے. ایک حدیث پاک سنیے گا. میں اب تھوڑا سا یہ جو پیسے والے لوگ ہیں نا, میں ان کو ایک بہت کمال کا فارمولہ دینے جا رہا ہوں. الحمدللہ یہ کر کے دیکھیے گا, آپ کو مزے کو مزہ آ جائے گا. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جب بندہ کسی مسلمان کو قرض دیتا ہے, میں ایگزامپل کے طور پہ سمجھاتا ہوں, آپ سے کسی آپ کے امپلائی نے ہی, آپ کے یہاں کام کرنے والے نے کہا صاحب مجھے ضرورت ہے 50,000 روپے کی. اچھا بھائی, آپ نے اس سے طے بھی کر لیا کتنے ٹائم میں دو گے, کہ 4 مہینے میں دے دوں گا. آپ کو پتا ہے میرے پاس ہی نوکری کرتا ہے, کہاں جائے گا, نہیں دے گا تو کاٹ لوں گا. 50,000 روپے آپ نے اس کو قرضہ دیا 4 مہینے کے لیے. حدیث پاک کا مضمون ہے اس بندے کو روزانہ 50,000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. آپ حساب کریں, مہینے کے کتنے بن گئے, 15 لاکھ روپے. 4 مہینے کے کتنے بن گئے, 60 لاکھ روپے. 60 لاکھ صدقے کا ثواب ملا, 50,000 4 مہینے بعد واپس بھی آ گئے. ٹھیک ہے. ایک اور حدیث پاک ہے, اب وہ بندہ آپ کے پاس آتا ہے, کہتا ہے تھوڑی سی مشکل اور ہو گئی ہے, 1 مہینہ اور دے دیں, مدت بڑھانے کے لیے آیا. آپ نے رحم دلی کی کہا چلو ٹھیک ہے 1 مہینہ اور. حدیث پاک کے الفاظ ہیں, اب وہ ثواب ڈبل ہو جاتا ہے. وہاں قرآن کہہ رہا ہے نا, دگنا در دگنا سود مت لو. لوگ کیا کرتے تھے, ٹائم نکل گیا, کہتے سود ڈبل ہو گیا, ڈبل پیسے چاہیے, مار رہے ہیں اس کو. اور میری شریعت کہہ رہی ہے قرضہ دو اور ٹائم مانگے تو ٹائم دو, تمہیں ڈبل ثواب ملنا شروع ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حدیث کے تحت فرماتے ہیں ایک جگہ کہ میں روزانہ اتنے 1000 روپے, مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, اتنے 1000 روپے صدقہ کرتا ہوں. لوگوں نے کہا روز اتنے 1000 روپے, آج سے 100 سال پرانی بات ہے مثال کے طور پہ, حیران ہو گئے لوگ. تو فرمایا میں نے اتنے 1000 روپے ایک بندے کو قرضہ دیا ہوا ہے, میرے آقا کی حدیث ہے کہ روزانہ اتنے پیسے مجھے صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے. اب میں جو فارمولہ دینا چاہتا ہوں, خاص طور پہ یہاں بزنس مین بیٹھے ہیں, یہ مزے کی نیکی ہے, بہت زبردست نیکی ہے. غریب کا بھلا الگ ہے, دعائیں الگ ہیں, رحم دلی الگ ہے, اور ثواب کیا ہے کہ آپ اپنے, میں یہ نہیں کہتا کہ قرضہ دیتے وقت آپ گارنٹی نہ لیں, آپ بالکل دیکھ بھال کے لیں, آپ بالکل اس کو آپ کس طرح سنبھال سکتے ہیں وہ دیکھیں. مثال کے طور پہ ایک بندہ آپ کے پاس ہی کام کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, نارملی ہمارے امپلائی غریب ہوتے ہیں. اب وہ کہتا ہے مجھے 50,000 دے دیں, مہینے کے 5,000 کاٹ لیں. آپ کو پتا ہے میرے پاس ہی جاب کر رہا ہے, ہر مہینے تنخواہ سے میں ہی کاٹ لوں گا. تو یہ کام کیا کریں, اپنا آفس میں ایک بجٹ رکھ لیں, مثال کے طور پہ 5 لاکھ روپے, 10 لاکھ روپے, 15, جس کی جیسی حیثیت, اور اتنے پیسے جو ہے وہ قرضے میں دے دیا کریں. ہر مہینے اپنے اکاؤنٹنٹ کو کہیں کہ بھائی سب کی سیلری سے کاٹ لو. اب فائدہ کیا ہوا کہ اگر آپ نے 10 لاکھ روپے قرضہ بانٹا ہوا ہے, آپ کو روزانہ 10 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے. بعض اوقات غریب آدمی کی چھوٹی سی مدد سے اس کا بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے, اس سے رحم دلی دل میں آتی ہے. آپ نے سنا کہ سود کا کام کرنے والا بے رحم ہو جاتا ہے, وہ قرضہ دیتے وقت بھی یہ مائنڈ سیٹ بنا رہا ہوتا ہے یار اس سے تو میں اور پیسے بنا لیتا, اس سے میں اور جناب پیسے ملٹی پلائی کر لیتا. اللہ کے بندو, سب کچھ پیسہ نہیں ہے, ارے نیکیاں کماؤ.